السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحاج خاکسار الحاج ڈاکٹر ملک نسیم اللہ خان، پیس ولیج میپل انٹاریو کینیڈا آپ سے مخاطب ہے۔ یہ یہ جو آڈیو ہے یہ منصور احمد تحصیل صاحب مرحوم کے حالات زندگی پر، جو ان کی بیٹی محافظہ ڈاکٹر فاریہ منصور آف UK نے لکھے ہیں، اور وہ الفضل 30 نومبر 2021 بروز منگل میں شائع ہوئے ہیں۔ تو اب میں باقی بھی آپ کو اس کا ذکر کرتا ہوں۔ انہیں میری ہر چیز کی فکر رہتی تھی میری نماز، قرآن، دین اور دنیا دونوں کی ترقی، غرض ہر چیز کی، اور یقیناً ہر بچے کی تربیت کے لیے ماں کے ساتھ باپ کا بھی کردار بہت اہم ہوتا ہے۔ چھوٹی عمر سے وہ مجھے ایک مقرر بنانا چاہتے تھے، اپنی تحریروں کا، اپنے علم کا سارا اثر مجھ میں ڈالنا چاہتے تھے۔ میں نصرت جہاں اکیڈمی کی طالبہ تھی، کلاس پریپ میں تھی، تقاریر کے مقابلے کا اعلان ہوا تو میں نے ہر چیز میں حصہ لیا، اور 2 کی تقریر ابا نے لکھ کر دی، اور دن رات ہم اس کی مل کر تیاری کرتے۔ میری والدہ نے کہا کہ اس کی انگریزی کی تقریر ابھی تک تیار نہیں ہوئی، میں چاہتی ہوں کہ یہ اس میں بھی حصہ لے، مگر آپ تو جانتے ہیں میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، اس میں بھی آپ کو وہی کچھ کرنا ہوگا۔ ابا نے بولا، اچھا تم کسی انگریزی مقرر سے اس کی تقریر لکھوا لو، ہم تیاری کریں گے۔ جب تقریر آئی تو ابا نے انگریزی کے ہر لفظ کو اردو کی تحریر میں لکھ دیا، جس سے میری اماں بآسانی انگریزی پڑھ سکتی تھیں۔ تقریر تو انگریزی کی تھی مگر لکھی ہوئی اردو میں تھی۔ اماں ابا نے مجھے اس طرح تقریر یاد کرا دی کہ کاغذ کی ضرورت ہی نہیں رہی، اور میں نے پوزیشن حاصل کر لی۔ اس دفعہ اہم بات یہ ہے کہ اس دن مجھے جو ہمت ملی، اور ایک پریپ کلاس کی بچی کو جو بات اب تک یاد ہے وہ میری ماں کی خوشی اور اس کا اعتماد تھا۔ شاید دوسری ماؤں کو دیکھ کر اس میں احساس کمتری آ رہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کو انگریزی میں بلوا سکتی ہیں، مگر ابا کے اعتماد سے اور ان کی یہ کوشش کہ میری بیٹی کو کسی میدان میں ہماری کمی کی وجہ سے پیچھے نہ رہنا پڑے، انہوں نے اپنی بیٹی اور بیوی دونوں کو ایسا اعتماد دلایا جو آج تک قائم ہے۔ میری تربیت میں وہ ہر پہلو پر غور کرتے۔ اسکول میں 3 جماعت تک اس وقت شرٹ کا رواج تھا۔ جب میں 3 جماعت میں ہوئی تو اماں کو کہا کہ کل اس کا نئی جماعت کی کلاس کا پہلا دن ہے، اس کا یونیفارم لے آؤ، اور یاد رہے کہ شلوار قمیض لانا۔
صبح تیار ہوئی تو رونے لگی کہ کلاس میں کوئی یہ پہن کر نہیں آیا ہوگا، میں عجیب لگوں گی، سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ اور ٹیچر نے پوچھا تو ابا نے پاس آ کر کہا کہ یہ کوئی پوچھے تو کہنا میں وقفے نو بچی ہوں، اور میرے ابو نے بولا ہے کہ آج سے تم نے شلوار قمیض ہی پہنو گی، اور ایسا ہی ہوا۔ یونیفارم چیکنگ میں جب مجھے روکا گیا تو میرا یہ جواب سنتے ہی انہوں نے مجھے پیار کیا اور ٹیچر سے بولا کہ ابا کہتے ہیں کہ ابا کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس دن میرا اعتماد اور بڑھ گیا اور میں سر اٹھا کر فخر سے سارا دن اسکول میں بیٹھی رہی، اور چند ماہ بعد اسکول کی انتظامیہ کی طرف سے تیسری جماعت سے ہی شلوار قمیض یونیفارم میں داخل ہو گئی۔ مجھے اماں ابا نے حافظ قرآن بنایا، یہ بھی ان کے لیے میرے بچپن سے خواہش تھی۔ اس کے لیے انہوں نے محنت بھی بہت کی۔ بچپن سے ہی میرے دل میں قرآن کا عشق ڈالا، تب جا کر یہ ان کی خواہش نہیں بلکہ میری بھی خواہش بن گئی۔ اسکول میں پریپ جماعت میں داخل ہونے سے پہلے مجھے ناظرہ قرآن مجید مکمل کرایا اور قصیدہ بھی حفظ کروایا تاکہ میری عربی میں زبان کھلے اور حفظ۔ اسکول جانے سے پہلے مجھے قرآن مجید کی قرأت، قواعد اور اس کو ترجمے کے ساتھ مکمل پڑھایا۔ اسکول میں رکشے میں آتی جاتی تھی، مگر جب حفظ اسکول جانے لگی تو ابا خود چھوڑ کے جاتے اور خود لینے آتے کہ اس کے پاس قرآن ہوتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے موٹر سائیکل بھی خریدا۔ 1.5 سال دونوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم کے فائنل امتحان میں سب سے زیادہ نمبر حاصل کرنے اور سب سے کم دنوں میں قرآن کا ٹیسٹ دینے کا ریکارڈ قائم کیا۔ ابا بہت خوش تھے، مگر میں نے اپنے حافظ قرآن ہونے کے معاملے میں ہمیشہ ان کو پریشان پایا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ اس کو صرف ایک مرتبہ یاد نہیں کرنا، بلکہ تا زندگی اس کو یاد رکھنا ہے۔ مقصد ہے کہ اگر تم اس کو بھول گئی تو بہت گناہ ہے۔ اتنے سال گزر گئے، میں بڑی ہو گئی، گو شاید میری تعلیم کی بھی اتنی فکر ہوئی، نہ شادی کی فکر تھی تو صرف یہ کہ تم نے قرآن پڑھا ہے اور اسے یاد رکھنا اور روزانہ سناؤ۔ ماہ رمضان آتے ہی کہتے کہ گھر کی عورتوں کو تراویح پڑھاؤ۔ باقی ایسا کرنے سے میرا قرآن پختہ ہوتا چلا گیا۔ اب وہ نہیں ہیں، مگر خدا کرے کہ یہ قرآن میرے سینے میں ہمیشہ میرے ساتھ رہے اور ابا کو اگلے جہان میں
بھی کوئی شرمندگی نہ ہو، آمین۔